الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاک نستعین پہ بات چل رہی تھی۔ تقریباً ایاک نستعین کے تعلق سے 3 باتیں یا 2 مجلسیں ہو چکی۔ ایک اہم ترین بات جو پوری آیت کے خلاصہ ہے، ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسانوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ انسان کھانا کھاتا ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے، پانی پیتا ہے پیاس ختم ہو جاتی ہے، گاڑی کے اس کو کہیں منزل پر جانا ہے تو گاڑی میں بیٹھے گا تو منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس میں تو اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ کھانا کھایا پیٹ بھر گیا، پانی پیا پیٹ بھر گیا، گاڑی میں بیٹھے تو منزل پر پہنچے، اس میں اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ یہاں پر یہ کہہ رہے کہ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مطلب اللہ ہی کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا صحیح نہیں ہے۔ اور حقیقت جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھتے ہیں، انسانی عقل اگر دیکھے تو وہ تھوڑا الگ لگتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ عقیدہ مسلمان کو رکھنا ضروری ہے کہ اصل مؤثر بالذات، یعنی اثر ڈالنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو کھانے میں اثر پڑتا ہے اور وہ کھانا ہماری بھوک مٹاتا ہے، ورنہ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کھانا ہماری بھوک نہیں مٹا سکتا۔ اللہ چاہتے ہیں اور اللہ نے پانی میں اثر ڈالا تو پانی ہماری بھوک مٹاتا ہے، باقی پانی کے اندر اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو پانی ہماری پیاس نہیں مٹا سکتا۔ مثالیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا بنا دیا؟ گل و گلزار بنا دیا۔ تو حالانکہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن اسے نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا۔ تو مؤثر بھی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اثر ڈالتے ہیں تو کام ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اثر نہ ڈالے تو کام نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ سبب اختیار کرنا، کھانا ایک سبب ہے، پانی ایک سبب ہے، وہ اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی انسان اسباب اختیار نہیں کرتا ہے، اسباب اختیار نہیں کرتا ہے اور اس کے اندر اگر کوئی انسان وہاں سے ہٹ جاتا ہے تو وہ ان اسباب اختیار نہ کرنا جائز نہیں ہے۔ بھائی مان لیجیے اس کی وجہ سے اگر اس کی موت آ گئی تو ایسا اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ مان لیجیے اگر کسی نے یہ طے کر لیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کیونکہ پیٹ بھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اس نے کھانا نہیں کھایا اور اس کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کی پکڑ ہو، جائز نہیں ہے سکا۔ پانی نہیں پیا اور اسے سوچا کہ اللہ تعالیٰ پیٹ بھرنے والا ہے، پیاس سے ختم کرنے والا ہے، اس سے پانی نہیں پیا اور اس میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی اللہ کے یہاں باقاعدہ پکڑ ہوگی۔ ہاں کچھ اسباب ایسے ہیں جو پکا نہیں ہے، یقین ہے۔ دیکھیے ہمارے ذہن میں بظاہر ایسا ہے کہ کھانا ایک ایسا سبب ہے کہ وہ پکا ہے کہ پیٹ بھرتا ہے، عام طور پہ پانی کے سبب ہے کہ وہ پکا ہے پیٹ بھرتا ہے، لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں جس کے متعلق پکا یقین نہیں ہوتا۔ جیسے انسان بیمار ہو جائے تو دوائی لیوے کہ نہ لیوے، اس بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے دوائی سے اچھا بھی ہو جائے اور ہو سکتا ہے دوائی سے اچھا نہ بھی ہو، تو یہ شک ہوتا ہے۔ ایسے وقت کے اندر اسباب کو اختیار کرنا مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے، ورنہ وہ اسباب جن کے اختیار بغیر چارہ کار نہیں ہے تو ان کو اختیار کرنا فرض اور ضروری ہے، اور ایسے اسباب کو اختیار کرنا مستحب ہے۔ بہرحال اس آیت کے تعلق سے یہ بات، ایک عجیب و غریب بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب اس آیت پر پہنچتے تھے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچتے تھے تو وہ غش کھا کر گر جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ تو بتایا کہ یہاں ہم اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ذہن کے اندر ہم کہتے تو یہ ہو لیکن بعد میں چل کر ہم مدد کسی اور سے مانگ رہے ہو۔ بہرحال پوری بات کا اور پوری آیت کا خلاصہ یہ کہ سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ ہی سے ہے، آپ کو مدد بھی اللہ سے مانگنا ہے اور عبادت بھی اللہ ہی کی کرنا ہے۔ اسی لیے بظاہر دکھنے والا سورج کتنا بڑا ہے اور کتنا تابناک ہے اور کتنا روشن ہے کہ اس کی روشنی سے پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، لیکن
عجیب و غریب یہ حدیث ہے، اس میں یہ کہا کہ سورج جب نکلتا ہے تو نکلنے سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے اے اللہ میں نکلوں کہ نہ نکلوں؟ اللہ حکم فرماتے ہیں کہ نکل، تو وہ نکلتا ہے۔ اوپر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اللہ میں اپنے محور پر چلوں یا نہ چلوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چل، تو وہ چلتا ہے۔ ڈوبنے سے پہلے پوچھتا ہے اے اللہ میں ڈوبوں یا نہ ڈوبوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈوب جا، تو وہ ڈوبتا ہے۔ اور دوبارہ نکلنے کے لیے پوچھتا ہے کہ اللہ میں دوبارہ نکلوں یا نہیں نکلوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوبارہ نکل جا، تو وہ دوبارہ نکلتا ہے۔ اور قیامت کے قریب ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس راستے سے آیا اسی راستے سے نکل جا، تو وہ مغرب سے نکلے گا۔ اور وہ کئی مرتبہ یہ حدیث نہیں ہوگی کہ جب مغرب سے سورج نکلے گا تو توبہ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو سورج جیسی سورج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتی ہے۔ تو بہرحال ہم کو یہ بات یہاں پر سمجھنا ضروری ہے کہ ہر چیز کے اندر اثر جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی وجہ سے کئی لوگوں نے جب اس آیت کے مفہوم کو سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت اونچا کر دیا، بہت بلند کر دیا، کیونکہ اس آیت میں جو یہ کہا گیا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے تو ان کے دل میں یہ بات ایسی غر کر گئی کہ ان کو اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، سب کچھ اللہ سے۔ ایک بڑے آدمی ہیں شیبان راعی رحمت اللہ علیہ، چرواہے تھے، لیکن اس آیت کے مفہوم کو ایسا انہوں نے سمجھا تھا اور اللہ سے ایسا تعلق پیدا ہو گیا تھا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ دونوں ان کے پاس آ کر ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے۔ جنگل میں چرواہے تھے، جنگل میں بکریاں چراتے تھے۔ بکری چرانے کے دوران اگر کبھی جنابت ہوتی تھی تو غسل کرنے کا وقت ہوتا تھا اور وہ نماز کا وقت ہوتا تھا اور غسل کرنے کا مسئلہ ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ نماز کا وقت ہو گیا اور غسل کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے انتظام فرماتے، فوراً بارش نہ سمجھے۔ چرواہے تھے، جنگل میں بکریاں چراتے تھے، اور جمعہ کا دن ہوتا تھا تو شہر میں جا کر نماز پڑھنے ہوتی تھی، تو وہ بکریوں کو جمع کرتے تھے اور بکریوں کے آس پاس گول دائرہ لگاتے تھے اور کہتے اللہ یہ بکریاں آپ کے حوالے ہیں۔ وہ جب آتے تھے تو اس گول دائرے کے باہر ایک بھی بکری نہیں ہوتی، ایسا اللہ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا۔ لیکن اس کے لیے دل بنانا پڑتا ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ اس طریقے سے ہم دروازے کھول کر ہم بالکل کھلے عام ہو جائیں اور ہمیں گول دائرہ کر کے ہم یہ کام شروع کر، نہیں ہوگا۔ ہم کو ایسا اللہ تعالیٰ سے مانگ کر ایسا دل بنانا پڑے گا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم نہیں تھے، لیکن ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کا دل بنا دیا تھا کہ ان کے زمانے کے بڑے بڑے بزرگان دین ان سے ملے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ حضرت ایک بار ایسی نماز پڑھنا ہے کہ اس نماز میں کوئی وسوسہ نہ آئے۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ ایک مرتبہ رات کو ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ شیخ مولانا اللہ کے لیے اٹھ جائیے۔ وہ لفظ اللہ جو نکلا ہے ان کے زبان سے، وہ اللہ کی ایسی تاثیر ہوئی، وہ کہتے ہیں زندگی بھر میں نے ایسا مزہ نہیں چکھا۔ پھر فرمایا اللہ کے لیے وضو کر لیجئے، وہ اللہ کی تاثیر ایسی ہوئی کہ میں نے زندگی بھر اس کا مزہ نہیں چکھا۔ پھر کہا کہ میں نے پیچھے 2 رکعت پڑھی ہے، کہتے ہیں کہ وہ 2 رکعت کا لطف ایسا تھا کہ پورے 2 رکعت میں کبھی بھی وسوسہ نہیں آیا، بلکہ اس کے بعد کی نمازوں کا حال بالکل الگ ہو گیا۔ اس کے بعد کی نمازوں کے اندر ایسا اللہ سے تعلق بن گیا کہ جس کا میں تصور نہیں کر سکتا تھا۔ تو اندازہ لگائیے کیسا دل بن گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا دل ان کا بنایا، اور ایسا دل بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثالیں لوگوں کے اندر دی کہ آپ ایسی مثالوں کو اختیار کیجئے۔ آپ کے سامنے ایسی مثالیں رکھی تاکہ ان مثالوں کے ذریعے آپ آگے بڑھ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے والے ہو جائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ رات کے وقت پہرے پر 2 صحابی کو بٹھایا اور ان کے پیر کے اندر اچانک وہ 2 صحابی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اب نماز میں کیسا دھیان، یہ آیتوں کا ایسا دھیان ان کے اندر آیا کہ وہ تیر لگا، ان کو پتہ نہیں چلا تیر لگا ہے، تیر نکل گیا وہ بھی نہیں پتا چلا، لگا نہیں پتا چلا، نکل گیا نہیں پتا چلا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کئی مرتبہ آپ نے سنا کہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک چھت میں سے سانپ گرا۔ اب وہ سانپ گرا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز میں ایسے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ سانپ گرا ہے، ایسے نماز سے مشغول۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کے پیر کا آپریشن کرنا تھا، تیر لگا تھا۔
اب آپریشن کرنا تھا اور لوگ ان کو کہتے تھے آپریشن کرو، آپریشن نہیں کر رہے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے نماز کی حالت میں آپریشن کیا، ان کو پتا بھی نہیں چلا۔ بتائیے کیسی نماز بنی ہوگی؟ ایسی شاندار نماز کیسے بنی؟ یہ آیت جو ہے کہ اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ آیت کا مقصود ان کے دل میں بیٹھ گیا۔ جب ان کے دل میں اس آیت کا مقصود بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرما دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کئی حضرات کو ایسے بڑے بڑے مقامات سے نوازا کہ جن کی مثالیں ہمارے مثالوں سے ہم کو یہ اندازہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو بناتے ہیں۔ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے سن ہجری 9 کے صدی 9ویں صدی کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم نہیں تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ایسے بڑے بزرگ تھے کہ لوگ ان کی مجلسوں میں آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ دل بن چکا تھا۔ تو بہرحال یہ آیت ایک ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب دشت کھا کر گر جاتے ہیں تو ہم کو اس آیت کا استحضار کیسا بٹھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس آیت کا ایسا استحضار بٹھا دے کہ ہمارا ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونے میں لگ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا پر سبحان اللہ